السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جس چیز پہ ڈسکشن کریں گے نا، وہ بیسیکلی یہ ہے کہ آپ امیر کیسے ہو سکتے ہیں، یہ امیر لوگ کیسے سوچتے ہیں اور غریب لوگ کیسے سوچتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ سو بیسیکلی میں ایک بہت ہی مشہور بک ہے جو کہ رابرٹ کیواساکی نے لکھی ہے، اور اس میں بیسیکلی انہوں نے کمپیئر کیا ہے کہ رچ ڈیڈ اور پور ڈیڈ جو ہوتے ہیں، یا امیر لوگ کیسے سوچتے ہیں، غریب لوگ کیسے سوچتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اب ہمیں یہ سمجھنا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں زیادہ تر یہ ایک مشہور ہے کہ لوگ پیسے کو یا پیسہ کمانے کو اتنا اچھا نہیں سمجھا جاتا، حالانکہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے ماشاءاللہ امیر تھے، حالانکہ ابھی تک ان کا جو ہے، آپ کو پتہ ہوگا کہ سعودی عرب میں ان کا بینک اکاؤنٹ ہے اور اس میں بہت زیادہ پیسہ پڑا ہوا ہے ابھی تک، یعنی یہ بہت بڑی ایک حیرت کی بات ہے جو مجھے ریسنٹلی پتہ چلا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا جو وقف کیا ہوا تھا، جو کنویں میرا وقف کیے ہیں، یا ان کا جو فنڈنگ سے بہرکیف ابھی تک ماشاءاللہ ان کے فنڈز وہاں پہ ہیں۔ اسی طرح ہمیں صحابہ کرام میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا یہ پتہ ہے کہ ماشاءاللہ وہ بہت زیادہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے دولت سے نوازا ہوا تھا۔ تو بیسیکلی دولت جو ہے، یہ پیسہ، یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ اور آج جب ہم اس کے رابرٹ کیواساکی کی چیزوں کو جب ڈسکس کریں گے تو آپ سمجھیں گے کہ ہم لوگ زیادہ تر پیسے کا ضیاع کرتے ہیں، ہم نمود و نمائش کرتے ہیں، اور ہمارے خرچے بہت زیادہ ہیں اور ہماری سیونگ نہیں ہے۔ انفارچونیٹلی دیٹ از ناٹ این اسلامک وے۔ اسلامک وے یہ نہیں ہے کہ آپ بہت زیادہ خرچہ کریں یا لوگوں کو دکھلاوے کے لیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے معاشرے میں بہت مہنگی گاڑی، بہت مہنگا گھر ہم اس لیے خریدتے ہیں تاکہ ہم کسی کو امپریس کر سکیں۔ ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے، جو مائنڈ سیٹ ہم نے چینج کرنا ہے۔ ہماری یوتھ میں، ہمارے کلچر میں بہت زیادہ مائنڈ سیٹ ہو گیا۔ آپ اگر دیکھیں ہم اپنے والدین کو دیکھیں تو انہوں نے پھر اچھی خاصی سیونگز کی ہیں، اور انہوں نے ہمارے لیے گھر بنائے ہیں، ہمارے لیے کچھ زمینیں لی ہیں۔ اور جو ابھی جو کرنٹ جو جنریشن گزر رہی ہے، جس میں میں بھی شامل ہوں، آپ سب بھی شامل ہیں، تو آپ دیکھیں ہماری ایکسپینڈیچرز اتنا زیادہ ہے، ہمارا خرچہ اتنا زیادہ ہے کہ ہماری سیونگز نہیں ہیں۔ سو ہمارے خرچے بہت زیادہ ہیں، ہماری سیونگز نہیں ہیں، ہماری انویسٹمنٹس نہیں ہیں، جس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ دیر از گوئنگ ٹو بی اے ہیوج پرابلم ڈاؤن دا لائن۔ آپ کو بس 25-30 سال بعد بہت زیادہ ہمیں ایشو فیس کرنا ہے۔ تو ان چیزوں کو ہم کس طرح اوور کم کر سکتے ہیں؟ تو میں آپ کے ساتھ یہ رابرٹ کیواساکی کی جو ٹپس ہیں، جو انہوں نے ایک بیسیکلی کمپیئر کیا کہ غریب بندے کا باپ اس کی سوچ کیا ہوتی ہے، اور ایک امیر بندے کا جو ہوتا ہے باپ ہے اس کی کیا سوچ ہے، یہ بیسیکلی انہوں نے ایک سینیریوز لے کے چلے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ وہ کہتا ہے جو پور یا مڈل کلاس لوگ ہوتے ہیں نا، وہ پیسے کے لیے کام کرتے ہیں، اور جو امیر لوگ ہوتے ہیں پیسہ ان کے لیے کام کرتا ہے۔ یہ بہت بڑی ایک فلاسفی انہوں نے ہمیں دے دی۔ دا پور اینڈ دا مڈل کلاس ورک فار منی، دا رچ ہیو منی ورک فار دیم۔ تو ہم بعض دفعہ نا پیسے کے ساتھ بہت زیادہ جڑے ہوتے ہیں۔ ہمارے جو پیسے ہم لوگ سیونگز اکاؤنٹ میں رکھتے ہیں، آپ دیکھیں ہمارے سیونگ اکاؤنٹ میں پیسہ جو پڑا ہوتا ہے اس سے بینکس بزنس کرتے ہیں، تو ہم چھوٹا موٹا کاروبار یا کسی چیز میں ہم پیسہ انویسٹ نہیں کرتے۔ آپ دیکھیں کہ جو امیر لوگ ہوتے ہیں وہ انیشیٹو لیتے ہیں، جو ان کو اپرچونیٹی نظر آتی ہے اس میں انویسٹ کرتے ہیں۔ تو یہ بہت اچھی ٹپ ہے اگر ہم اس کو فالو کر لیں۔ اسی طرح آپ ایک اور دیکھ لیں، وہ کہتا ہے رچ پیپل ایکوائر ایسٹس، جبکہ پور پیپل اور مڈل کلاس دے ایکوائر لائبلٹیز، اور وہ ان کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسٹس ہیں۔ فار ایگزامپل آپ دیکھیں کہ بڑی بڑی گاڑیاں ہم لوگ خریدتے ہیں، یا کوئی بڑا سا گھر آپ خرید لیتے ہیں، تو بیسیکلی یہ جو بڑی گاڑی ہے جب آپ خریدتے ہیں تو یہ تو ڈی ویلیو ہوتی رہتی ہے، یہ آپ کی کوئی پراپر انویسٹمنٹ نہیں ہے۔ تو ہماری جتنی بھی ہوتی ہیں وہ لائبلٹیز ہوتی ہیں، جن کے اوپر ہمیں زیادہ فردر بھی خرچہ کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ ایک اچھی ٹپ ہے جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کس طرح ایسٹس کے اندر پیسہ انویسٹ کریں۔ ٹھیک ہے۔ اور جو امپورٹنٹ ٹپ انہوں نے دی ہے وہ کہتے ہیں ورک ٹو لرن، ڈونٹ ورک فار منی۔ تو ہمارے جو اسپیشلی یوتھ جیسے ہی یونیورسٹی سے فارغ ہوتی ہے، کسی بھی جگہ پہ ان کو انٹرنشپ مل جائے، کسی جگہ جاب مل جائے، وہ بس وہیں سے جاب شروع کر دیتے ہیں۔ زیادہ تر انسپائر کرتے ہیں بڑی کمپنی کو، وہاں پہ آپ کو جو سیلریز مل رہی ہیں تو اس میں آپ چلے جاتے ہیں، چلو اچھی سی انٹرنشپ مل گئی، یہ 25-30 ہزار روپے سے سٹارٹ کر دیا، 50 ہزار سے نوکری مل گئی۔ نہیں، ایز کمپیئر ٹو دا ون جو کہتے ہیں یار یہ والا سیکٹر بہت اچھا ہے، اس سیکٹر میں نے سیکھنا ہے، تو وہاں پہ وہ چلے جائیں۔ فرض کریں آج کل کے ڈیجیٹل جو سیکٹر ہے آئی ٹی انڈسٹری، اس میں بہت زیادہ اسکوپ ہے، بہت زیادہ گرو کر رہی ہے، ورلڈ وائڈ بہت زیادہ گرو کر رہی ہے۔
تو اگر یہ جو ینگ بچے ہیں انسٹیٹ کے کسی فرض کریں کسی بینک میں چلے جاتے ہیں، یا ایک بچی ہے وہ کہتی ہے چلو میں اسکول میں جا کے ٹیچنگ کر لیتی ہوں، میرا ٹائم بچ جائے گا، ایز کمپیئر ٹو ہر اگر وہی 3-4 سال ایک بچی آئی ٹی انڈسٹری میں لگا رہی ہے اور نئے سافٹ ویئر سیکھ رہی ہے، نئی اسکل سیکھ رہی ہے، تو دیٹ از اے گڈ بارگین. 3 سال اس نے کچھ نہیں کمایا، اس نے 3 سال فرض کریں 10,000 15,000 20,000 روپیہ پر منتھ کما رہا ہے، 3 سال کے بعد وہ اس کی ارننگ آپ دیکھیے گا. تو یہ بہت زبردست چیز ہے. وہ کہتے ہیں ورک ٹو لرن ڈونٹ ورک فار منی. جب آپ نے چیز سیکھ لیں گے تو پھر آپ اس کو پیسہ بھی کما لیں گے. جاب سیکورٹی مینٹ ایوری تھنگ ٹو مائی ایجوکیشنل ڈیڈ. وہ کہتا ہے میرا جو ایجوکیٹڈ ڈیڈ تھا وہ یہی کہتا تھا کہ بیٹا جاب سیکورٹی ہونی چاہیے. جو لرننگ ہے نا وہ جو رچ ڈیڈ ہے وہ کہتا ہے نہیں بیٹا خیر کوئی مسئلہ نہیں، خرچہ کوئی نہیں، اس کو نہ سمجھو، سیکھو، آپ جا کے انویسٹ کرو اپنے اوپر اور اپنے آپ کو ڈیولپ کرو. تو یہ بہت اچھی ٹپ ہے جو ہمارے ہاں آپ دیکھیں بہت زیادہ ریلیونٹ ہے. اسی طرح کیپ ایکسپینسز لو، ریڈیوس لائبلٹیز اینڈ ڈیلیجنٹلی بلڈ اے بیس آف سالڈ ایسٹ. ہمارا ایشو کیا ہے کہ ہم لوگ نا ایکسپینسو بہت زیادہ ہے، انفلیشن بھی بہت زیادہ ہو گئی، مہنگائی بھی ہو گئی ہے، لیکن ہم نے اسی مہنگائی کے اندر رہ کے سیکھنا ہے نا. ہم نے ہر بندہ ہے وہ سروائیو کر رہا ہے الحمدللہ، تو ہم نے اس کے اندر کس طرح مینیج کرنا ہے. فار ایگزامپل آپ بہت بڑے اسکول میں داخل کیے ہوئے بچے ہیں اور آپ ہارڈلی ان کی فیسیں پوری کر رہے ہیں، تو آپ اپنی حیثیت کے مطابق اسکول میں آ جائیں، بچوں کو داخل کر لیں. آپ نے بہت بڑے ایریے میں گھر لیا ہوا ہے جہاں پہ اس کو آپ کو رینٹ بہت زیادہ پے کرنا پڑتا ہے کیونکہ آپ ایکس وائی زی سو کالڈ بڑے افسر ہیں. نہیں بھائی، آپ اس علاقے میں موو کر جائیں جہاں پہ آپ کو تھوڑی سی سیونگ ہو جائے اور ایسٹس پہ انویسٹ کریں، پراپرٹی لیں یا کوئی چیزیں جو بزنسز میں آپ ابھی انویسٹ کریں. بزنس کیونکہ بزنس وہ چیزیں جو آپ کی انفلیشن کو آف سیٹ کر دیتا ہے، جو آپ کی مہنگائی کو آف سیٹ کر دیتا ہے. انفارچونیٹلی جو تنخواہیں ہیں، نوکریاں ہیں، ان کے اندر انفلیشن آف سیٹ نہیں ہوتی. اب جس کی نوکری جتنی تنخواہ ہے اس کی اتنی تنخواہ ہے، ٹھیک ہے. سب سے بڑا جو ہمارے ملک میں ایشو ہے کہ جو بندہ نوکر ہوتا ہے یا اس کی امپلائی ہے تو اس کا ایٹ سورس ٹیکس کٹ جاتا ہے. اس کے علاوہ بہت کم لوگ ہیں پاکستان میں جو ٹیکس دے رہے ہیں. اور سیکنڈلی کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ اس کی تنخواہ اتنی لگی بندی ہے، اب وہ جتنی بھی مہنگائی ہو رہی ہے اس کو آف سیٹ نہیں کر سکتا. اس کے بنسبت جو بندہ کسی بھی کاروبار میں، ٹھیک ہے مہنگائی ہو رہی ہے لیکن اگر ایک چیز اس کو 30 روپے کی ملتی ہے وہ 40 کی سیل کرتا ہے، 40 کی ملے گی تو 60 میں سیل کرے گا، 60 کی ملے گی تو 80 میں سیل کرتا ہے. تو بیسیکلی وہ سم ہاؤ اس کو مٹیگیٹ کر لیتے ہیں جو مہنگائی ہے، اور زیادہ تر جو سیلریڈ پیشہ لوگ ہیں وہ مٹیگیٹ نہیں کر سکتے. سو اس وجہ سے انہوں نے کہا ہے کہ ایک بندہ جو ہے، اور یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، پرسن کین بی ہائیلی ایجوکیٹڈ، پروفیشنلی سکسیزفل اینڈ فائنینشلی الٹریٹ. تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ایک بندہ بہت زیادہ پڑھا لکھا بھی ہو سکتا ہے، پروفیشنلی بڑا اچھا جی پروفیسر ڈاکٹر بھی ہو سکتا ہے، ڈائریکٹر بھی ہو سکتا ہے، جی ایم بھی ہو سکتا ہے، لیکن فائنینشلی اس کو کہ کہاں پہ انویسٹ کرنا ہے، پیسہ کیسے انویسٹ کرنا ہے، میں پینشن کے بعد میں نے کیا کرنا ہے. آپ دیکھیں نا کتنے لوگ ہیں جن کو جو پینشن کی اتنی بڑی تنخواہ ملتی ہے اور اس کے بعد ان کے پاس کوئی ہنر ہی نہیں ہوتا، کوئی اسکلز ہی نہیں ہوتی کہ اس میں وہ جا کے اسپینڈ کر سکیں. پیسہ ہوتا ہے 50 لاکھ روپے ہوگا، کسی کے پاس 60 لاکھ ہے، کسی کے 70 لاکھ ہے، کسی کے 1.5 کروڑ ہے، لیکن 1.5 کروڑ از نتھنگ. اگر آپ نے اتنے ڈیورنگ دا جو آپ کا ٹائم تھا اس میں اپنی کوئی اسکلز اپنی بڑھائی ہوتی تو آپ کو اس کا بہت زیادہ بینیفٹ ہونا تھا. تو زیادہ تر آپ کو چاہیے کہ اپنی اسکلز کو انہینس کریں، امپروو کریں. اور اس میں یہی ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ انویسٹمنٹس پرچیز کرتے ہیں، دین جو فرسٹ انویسٹنگ ہے، اور انویسٹمنٹس میں بھی کئی لوگوں کو سمجھ نہیں ہوتی کہ انویسٹمنٹ کیسے پرچیز کرنی ہے. تو بعض دفعہ ان کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ بھی بڑا لاس ہی ہو جاتا ہے. تو وہ یہاں پہ رابرٹ کواساکی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اگر انویسٹمنٹس بھی کرنی ہے تو اس کے بارے میں بھی جانکاری حاصل کریں، اس کو انڈرسٹینڈ کریں. مثال کے طور پہ وہ ایک ایگزامپل دے رہے ہیں کہ ان کے دوست ہیں، ان کے گھر میں ڈاکہ پڑا، اس نے انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی، اپارٹمنٹ خریدا اور وہاں پہ مہنگے مہنگے ٹی وی اور جو ہوتا ہے نا ساؤنڈ سسٹمز اور وہ سارا کچھ اور بکس پڑی ہوئی تھی. کہتا ہے وہ بکس چھوڑ کے چلے گئے چور، باقی سارا کچھ چیزیں لوٹ کے چلے گئے. سو دیٹ سجیسٹ کہ آپ کی کون سی چیزیں ہیں. چھوٹی سی ایگزامپل میں انہوں نے سمجھایا کہ جو آپ کے پاس کوئی چوری نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے. اور انویسٹمنٹس کون سی انویسٹمنٹس ہیں جو آپ کے لیے بینیفیشل ہیں. اور ایک اور چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ کہتے ہیں اوور کمنگ ایروگینس. ایروگینس کہتے ہیں کہ بس گھمنڈ میں رہنا. ہمارے ہاں
جو لوگ مثال کے طور پہ تھوڑے سے بڑے ہو جائیں گے، 40 سال کے ہو گئے، 50 سال کے ہو گئے، 60 سال کے ہو گئے، مینیجر ہو گئے، سینئر ہو گئے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں بس مجھے علم کل ہے، مجھے سمجھ آئے گا. اب وہ اپنی ایک لرننگ ہیبٹ ختم کر دیتے ہیں. جب آپ لرننگ ہیبٹ ختم کر دیں گے تو آپ ڈیولپ نہیں ہوں گے. جب آپ ڈیولپ نہیں ہوں گے تو آپ فائدہ نہیں حاصل کریں گے. آج کل کے دور میں ایکسٹرنل انوائرمنٹ اتنی تیزی سے چینج ہو رہی ہے کہ اگر آپ کوئی چیز لرن نہیں کریں گے، ڈیولپ نہیں کریں گے تو آپ لاس کریں گے. ٹھیک ہے، وہی وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنی ایروگنس کی وجہ سے بہت پیسہ نقصان حاصل کیا، اور جب میں نے زیادہ چیزوں کے بارے میں مجھے انفارمیشن ہوئی تو میں نے اتنا نقصان حاصل نہیں کیا. تو ایروگنس کو ختم کرنا چاہیے. آج کل کا دور تو بہت زیادہ کٹ تھروٹ کمپٹیشن ہے، تو اس کمپٹیشن میں ہم نے کس طرح سروائیو کرنا. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ غلطیاں کرنا انسان کے لیے، ایک تو اللہ تعالیٰ نے جبلت میں ڈالا ہوا ہے، غلطی ہمارے جبلت میں، اور غلطی کرنے سے آپ سیکھتے ہیں اور آپ ڈیولپ ہوتے ہیں. اور آپ جو بندہ غلطی نہیں کرے گا وہ ڈیولپ نہیں ہوگا، وہ آگے پروگریس نہیں کرے گا. تو اسکول میں تو کہتے ہیں مار پڑتی تھی غلطیاں کرنے سے، لیکن اب ریئل ورلڈ کے اندر جب آپ غلطیاں کریں گے تو آپ اس سے سیکھیں گے، تو آپ جب سیکھیں گے تو آپ ایک امپرووڈ انسان ہوں گے. سو پیپل ہو اوائڈ فیلئر آلسو اوائڈ سکسیز. تو یہ ان کی ایک کوٹیشن ہے جس کو میں سمجھتا ہوں ہم سب کو اپنی زندگی میں باندھ کے رکھنا چاہیے پلو سے. پھر ان کی ایک اور جو امپورٹنٹ کوٹیشن ہے اسی میں، رچ ڈیڈ اور پور ڈیڈ میں، دا سنگل موسٹ پاورفل ایسٹ وی کین ہیو از آور مائنڈ. سب سے زیادہ امپورٹنٹ ایسٹ جو ہے جسے ہم پراپرٹی کے اندر انویسٹ کرتے ہیں وہ ہمارا دماغ ہے. ہم اس کو اگر اچھا طرح ٹرین کر لیں، اگر مائنڈ سیٹ کو ہم کس طرح ڈیولپ کریں کہ اس پیسہ کس طرح بنانا ہے انسٹنٹلی. ٹھیک ہے، انٹرینڈ مائنڈ جو ہوتا ہے وہ پاورٹی کی طرف لے کے جاتا ہے. جو ٹرینڈ مائنڈ ہوتا ہے، جو ایجوکیٹڈ مائنڈ ہوگا، وہ آپ کو پروگریسو کی طرف لے کے جائے گا، اس سے آپ زیادہ مینز اپنے ڈیولپ کریں گے. ٹھیک ہے جی. سو جس طرح ہم اپنی پراپرٹیز کے اندر انویسٹ کر رہے ہیں اور بزنسز میں آپ نے انویسٹ کرنا ہے، اس طرح آپ نے اپنی مائنڈ کے اوپر بھی انویسٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. اور پھر رابرٹ کیوساکی کہتے ہیں کہ آج کل کی تیز دنیا میں، ان ٹوڈیز فاسٹ چینجنگ ورلڈ، اٹس ناٹ سو مچ واٹ یو نو اینی مور کاؤنٹس. یعنی یہ اب نہیں چلتا. یہ تقریباً وہی بات ہو رہی ہے کہ آپ کو کتنا معلوم ہے، یہ کیونکہ یہ تو آلریڈی ہر کسی بندے کو معلوم ہوگا. تو آج کل تو انٹرنیٹ کے دور میں آپ کو بہت جلدی چیزیں سمجھ بھی آ جاتی ہیں، آلموسٹ ہر چیز اویلیبل ہے. کتنی جلدی آپ اس کو گریبس کرتے ہیں، کتنی جلدی آپ لرن کرتے ہیں، یہ ایک پرائس لیس چیز ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ کتنی جلدی آپ اس اسکلس کو ماسٹرس کرتے ہیں ایز فاسٹر دین دا ادرس، تو آپ مارکیٹ کے اندر جو ہے نا آپ کامیاب ہوتے ہیں. تو یہ کچھ ٹپس تھیں جو میں نے آج آپ سے شیئر کی. ہوپ کہ آپ ان کو یوز کر کے اپنے جو ایکسپینڈیچرس ہیں ان کو کنٹرول کریں گے، اپنے جو انویسٹمنٹس ہیں ان پہ کام کریں گے، اور یو ول بیکم این امپروو پرسن. اگر آپ کے گھر میں خوشحالی آئے گی تو آپ اسپینڈنگ کریں گے. جتنا زیادہ آپ اسپینڈنگ کریں گے اور اتنا آپ کی انوائرمنٹ کے اندر آپ روزگار پرووائڈ کریں گے، اور بہت سے لوگوں کے اندر خوشحالی آئے گی. آپ نے دیکھا ہوگا جو ڈیولپ کنٹریز ہیں وہاں پہ لوگ زیادہ خوشحال ہیں، وہاں پہ اکانومی زیادہ خوشحال ہیں، وہاں پہ لوگ زیادہ خوش ہیں. سیر و تفریح کرتے ہیں. ہمارے ملک میں لوگ اتنے خوشحال نہیں ہیں. ٹھیک ہے جی. سو آئی وش کہ آپ ان چیزوں پہ عمل کریں گے. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.